کے بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اس میں رنگ بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹرالوجیکل کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلان, اسٹرالوجیکل اسٹریٹجک پلان کا تحت یہ کارٹون بنتے ہیں, اور پھر وہ اس میں نقشہ جیسے کہتے ہیں رنگ بھرتے ہیں, اور پھر اس میں یہ پورا اسی کے تحت انہوں نے پوری دنیا کی ایک میپنگ کی ہوئی ہے. جیسے آپ کسی شہر کی اگر ایک پہلے ایک ٹاؤن کاٹیں, پھر اس کی پلاننگ کریں, پھر اس کی دکانیں بنائیں, پھر اس میں لوگ بھریں, پھر مارکیٹنگ, پھر آپ کو پتہ جو ایک عجیب شیطانی دنیا کو ہولڈ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ پلان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو ابھی پانی اس کی مطلب صاف میسر نہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی جو کہ اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں. اب تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہی ہیں ان کو, جتنے انٹرویوز ان کے ہو چکے ہیں. سب سے خطرناک اور ڈرانے والے اسٹرالوجر اگر میں بات کروں تو یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ جی یہ ڈراتے ہیں, لیکن ڈرانے والے یہ نہیں ہیں. ڈرانے والے ایک اور ہے جن کا نام ہے سمپسن کارٹونز. اس کی پریڈکشنز آپ نے دیکھی تھی ناظرین کہ کرونا وائرس کی دنیا کو اوپر جو چیزیں ہمارے پریویس جو گزری ہیں اپنے ہاتھ میں وہ قابو کرنے کے لیے. اس میں آج جانیں گے کہ سمپسن کارٹونز جو ہیں کیا وہ اسٹرالوجی جانتے ہیں, کیا وہ کالا جادو کرتے ہیں کہ جو پہلے پیشن گوئی کرتے ہیں اور بعد میں وہ چیز ہو جاتی ہے. اب ان کی ایک بڑی حیرت انگیز پیشن گوئی آئی ہے جو ایشیا کو سمجھ لیں آپس میں لڑانے کے لیے سازش ہی سمجھ لیں, کیونکہ یہ مغرب کی طرف سے آ رہی ہے. اور وہ پریڈکشن یہ ہے جی کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ادھر ادھر بھی ہیں, ہم تو یہ چاہیں گے ایسا نہ ہو, لیکن وہ پریڈکشن کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہوگا, کیونکہ اسامہ صاحب کا علم جو ہے یہ اسٹرالوجر ہے, اس پر ان کی کیا رائے ہے, کیونکہ جنگوں پہ پریڈکشن انہوں نے بھی بہت کی ہے. قدرتی آفات آپ دیکھ رہے ہیں جیلم میں کس طرح وہ سرکل آیا, اس نے پٹرول پمپ اڑائے, پھر آپ دیکھیں گاڑیاں وہاں پہ اڑ گئی. جیلم سے جو کوئی رہنے والا ہے تو میں چاہوں گا وہ کمنٹ کرے کہ وہاں پر بہت زبردست قسم کا طوفان آیا, اور ان کی پریڈکشن تھی, ہم نے وہ لگائی. جو چیزیں اسٹرالوجیکل علم تو ہے, کیونکہ چیزیں آپ کے سامنے بعد میں وہ ویسے ہو رہی ہوتی ہیں. آج سمپسن پہ بات کریں گے, جنگوں سے ریلیٹڈ بات کریں گے, اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے, آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا, آپ کی پریڈکشن جو سب سے پہلے جو پوری ہوئی میں اس کی داد دوں گا. دیکھیں ہونی نہیں چاہیے تھی, میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہم نے دیکھا کہ طوفان آیا, جیلم میں آیا, اور دیکھا اور ابھی بھی ٹھنڈ نہیں جا رہی, اور آپ نے کہا تک سردیاں زیادہ رہیں گی گرمیاں کم ہوں گی. کیا کہیں گے سمپسن کارٹون کے حوالے سے, یہ کیا ہے, یہ کالا جادو ہے, اس کے پیچھے کوئی اسٹرالوجر بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی طاقت ہے, یا دجال ہے اس کے پیچھے جو یہ معاملات اور رہنما ہو رہے ہیں دنیا بھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فلک صاحب, اس میں جو یہ بات ہے نا کہ اسٹرالوجر بیٹھا ہوا, یہ کچھ سمجھ آتی, کیونکہ پرانا علم ہے, پرانا قدیم اس پہ ورکنگ آ رہی ہے, اور ان لوگوں کی ورکنگ بہت اچھی ہے. وہ چیزوں کو, اس میں دو چیزیں چل رہی ہیں, اسٹرالوجی پلس پلاننگ. اسٹرالوجیکل کیلکولیشن سے وہ کافی حد تک ایک خاکے بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اس میں رنگ بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹرالوجیکل کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلان, اسٹرالوجیکل اسٹریٹجک پلان کا تحت یہ کارٹون بنتے ہیں, اور پھر وہ اس میں نقشہ جیسے کہتے ہیں رنگ بھرتے ہیں, اور پھر اس میں یہ پورا ایک وہ ون ورلڈ جو ہے, ون ورلڈ آرڈر والے جو الومناتی, یا ان کو ہم دجال کے کہیں, یا اینٹی کرائسٹ کہیں, یا کچھ بھی کہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک عجیب شیطانی دنیا کو ہولڈ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ پلان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو ابھی پانی اس کی مطلب صاف میسر نہیں ہے, بنیادی بیسک ضرورتیں میسر نہیں ہے, آپ لوگوں کی تو ماتی ادھر ماری پڑی ہے. لوگ وہ آپ کو پوری دنیا کا نقشہ اوپر سے کھڑے ہو کے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ادھر اتنے پھینک دو, ادھر یہ کر دو, اتنے ڈالو, اتنے سے پھر نکال لو, پھر ان کو IMF میں لگا لو, پھر مطلب اپنے ہی پیسے ڈالتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, اپنے ہی آپ کو دیتے ہیں, لیتے ہیں, خود ہی پیسے دیتے ہیں, خود ہی سڑک بناتے ہیں, خود ہی انجینئر دیتے ہیں, خود ہی وہ تنخواہیں لے کے واپس چلے جاتے ہیں, اور آپ قرضائی ہو جاتے ہیں. کیسا 90,000 ارب کے قرضائی پاکستان. جی وہ ایسے نہیں ہوا نا, پیسے دیے, پھر کہا یہ کام کرو, پھر وہ کام کا پروجیکٹ آیا, پھر کہا یہ جو کمپنی ہے یہ کرے گی پروجیکٹ, پھر وہ ادھر سے پیسے آئے, ادھر سے انہی کو چلے گئے. آپ کو وہ سڑک مل گئی, آپ کو وہ سڑک مل گئی ہے جو بھی چیز تھی, اور قرضائی ہو گیا آپ, اور وہ کما کے واپس چلے گئے. مطلب جتنی چائنا کی بنی چائنیز ساری کمپنیز نے پیسہ
इंजीनियर उधर क्यों होंगे, आपके सिर्फ मजदूर होंगे। मतलब ऐसा है कि जो चीज हम होंगी। खरीद रहे हैं वो पहले कर्जई है और कर्ज में डूबे हुए हैं। यूं डालते हैं और निकाल। अब जैसे आप लोगों को अगर कुछ दे दिया तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जो है यूट्यूब से वो कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब से आप लोगों को जिन सबको आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, यहीं के इश्तिहार है, यहीं की कंपनी उनको देती है, अपना काट के आपको दे देते हैं, यहीं का यहीं उल्टा लेके ही जाते हैं, दे के कुछ नहीं जाते। समझ रहे कैसी टेक्निक है। तो यही सब इनकी प्लानिंग है, और इसी प्लानिंग के तहत वो कुछ देते नहीं है, बस नजर का धोखा देते हैं बेहतरीन जादूगर है। हाँ, और वो घुमा के चले जाते हैं। तो उसी के तहत उन्होंने पूरी दुनिया की एक मैपिंग की हुई है। जैसे आप किसी शहर की अगर एक पहले टाउन काटें, फिर उसकी प्लानिंग करें, फिर उसकी दुकानें बनाएं, फिर उसमें लोग भरें, फिर मार्केटिंग, फिर आपको पता होगा कि इतने अरसे में जी आबाद हो जाएगा, फिर इतने अरसे में वहाँ एक बच्चा ग्रो करें जिसको सोचें कि मैंने इधर के चौधरी बनाना है इसको, या बदमाश बनाना है, फिर पूरी कहानियाँ घड़ लें, दो पुराने बदमाश फैमिली टकराव वाली उधर ला के रख दें, पूरा एक प्लान। तो वो पूरा प्लान होगा, लोग और पहले बता दें यूं यूं होगा फिर वैसे वैसे होगा और आप कहेंगे। तो असल में ये सारे का सारा जो ओवरऑल सिस्टम है ना, मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लिए पहले से ही कश्मीर को रखा गया वजह अनाद, जिससे इनको काउंटर करना है। अरब को सीधा करने के लिए पहले ही इसराइल का पाक रखा गया, और इसी तरीके से अब ये रशिया के लिए पहले इन्होंने अफगानिस्तान के जरिए कोशिश की उसको काउंटर करने की, तोड़वाया, सब किया, फिर नहीं समझ आई तो उन्होंने कहा नहीं यूक्रेन वाले साइड से जो है, फिर उधर लैब्स बनाने लगे, उधर मामलात करने लगे। तो अब असल में होना ये है कि ये सारे का सारा एक मास्टर प्लान है। वो कहते हैं इतनी आवाम खा के, मतलब आपका जो 3 वो है $1 मिलियन मिलता है तो आप लोग उसके इंतजार में होते हैं। उनकी एक कंपनी भी इससे कहीं बड़ी बजट के हामिल है, तो आप लोग कुछ भी नहीं है इस मामले में, आपके पूरे मुल्क की इकॉनमी कुछ नहीं है किसी बड़ी से बड़ी उनके अमीर आदमी के सामने। तो आप लोग उसके सामने क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि भाई अमीर आदमी को रहने का हक है, ये खा जाएंगे, सारे खजाने खा रहे हैं, जमीन पानी पी जाएंगे, सब उड़ा देंगे, तो आबादी कम करो, आबादी कम। उनका कोई दीन धर्म थोड़ी है, उनका तो अपनी जिंदगी, अपनी ऐशी, अपना मामला। तो वो फिर उनका कारोबार भी अब जैसे अमेरिका का असला है, जंगें चाहिए उसको, जंगें होंगी, दवाइयाँ बिकेंगी, बंदे मरेंगे, असला बिकेगा, चौधराहट कायम रहेगी, दबदबा कायम रहेगा, कभी इधर जंग कभी उधर जंग, यही वो करवाता है। अमेरिका तो नुकसान उठा रहा है यमन से, मतलब कि वो यमन ने, फिर अब देखे ना, आखिर हर दौर का एक, जैसे कहते हैं कि वो मूसा होता है, इस दौर में यमन ने, ईरान अभी प्रैक्टिकली वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा कुछ अर्से तक, जैसे मैंने बताया था, लेकिन यमन ने अटैक किया अमेरिका पे, और ये पहली चेतावनी है समझ लें कि अमेरिका को कि एक मुल्क ने पहली दफा तुम पे अटैक किया, तुम पहले करते थे सारी दुनिया पे। तो यहीं से कहानी का आगाज हो गया। मतलब छोटे से छोटा, जैसे हम वर्ल्ड कप में देखते थे कि छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया, बस जंगों में भी यही होगा। हाँ, अब और इसी वजह से शायद हमारी पाक आर्मी का भी नारा हैदरी है, और ये भी चंद लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी इदारों को, चीज़ों को वो नहीं करना चाहिए। आप हम सब ये खिता ये किसी न किसी काम आना है। अभी हमारी इंडिया पाकिस्तान आपने जंग की बात की थी, वो भी ये सिम्पसन कार्टून का मैं चाहूंगा कि ये कौन है, ये क्या चक्कर ये पीछे वही इल्यूमिनाटी, इसके पीछे वही लोग हैं, जीविश से भी, जो यहूदियों को हम कहते हैं, यहूदियों की भी एक अंदर एक कम्युनिटी है जो बड़ी खतरनाक है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे के जरिए वो ये बुक है, अभी ये बुक पहले नहीं थी, बनाने के लिए पहले सोचा जाता है कि यार ये बुक बनेगी, फिर उस तरह का इंप्लीमेंट करवाया जाता है कि ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल। कहीं ये एस्ट्रोलॉजिकल तो फिर ना हुई ना? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल यूं जरूर। अब आप एक प्रेडिक्शन करें कि बारिश होगी, अब बारिश नहीं होती, ठीक है, अब आप छत पे चढ़ के वो पाइप पकड़ लें और बारिश देने लग जाए। मैंने तो कहा था बारिश करनी जरूरी है। नहीं, यूं नहीं, ये इस तरह तो नहीं, इस तरह नहीं होता। कम से कम इतना जरूर होता है कि अफरा तफरी, बदलते हालात, कुछ ना कुछ तो प्लानिटरी इंडिकेशन वो लेते हैं, और फिर उसमें मैंने कहा था रंग भर देते हैं मजीद, ठीक है, प्लान्स करके। तो वो अपने प्लान्स करके रंग भर रहे हैं, आप लोगों को वही चला रहे हैं। जब जिसको तोड़ना है, जिसको काटना है। अभी आप लोगों का जिहाद फर्ज क्यों नहीं हुआ? आप लोगों का पिछले दौरों में जिहाद फर्ज रहा है, कभी कश्मीर इशू पे, कभी अफगानिस्तान इशू पे, यहाँ से आपकी मस्जिदों में ऐलान, बंदे जाया करते थे। फलस्तीन पे क्यों नहीं हो रहा? इग्नोर किया जा रहा? नहीं भाई, कलमा बदल गया, नबी बदल गए, अल्लाह बदल गया, कौन बदल गया,
پھر طریقہ کار کیسے بدل گیا؟ کیونکہ بھائی پہلے انہوں نے آپ کو خدا کہ مجاہد بنانا تھا تو انہوں نے بنا دیا تھا. اب امریکہ میں بہادر مہربانی کرے گا تو آپ مجاہد اسلام بن جائیں گے. کئی ادھر جیش محمد اور کئی لشکر طیبہ اور کئی کچھ نکل آئے گا. اللہ اکبر کرتے. اور ابھی کیونکہ امریکہ بہادر نے آپ کے جو فتویٰ نہیں دیا, اس وجہ سے آپ کا جہاد فرض نہیں ہوا. بات سمجھ دیں. تو یہ جو اس ٹائم پوری امت ہم لوگ بغیرتی کے گھونٹ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جہاد آپ سے نہیں کروانا ہوتا تو کروا لیتا, جیسے افغانستان میں کروایا یا کہیں اور کرواتا ہے. کشمیر ایشو پہ آپ لوگ کیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ان کی پلاننگز ہیں, انہی کے تحت دنیا چل رہی ہے. مسلمان نے کھڑا ہونا تھا, رزسٹ کرنا تھا, اور مہنگائی پہ لگا دی ہے, اس کی ڈال دی ہے پانی اور گیس اور بنیادی. آپ کی گیس نہیں, بجلی نہیں, پانی, یہ باتیں ہو رہی ہیں آج. مطلب آپ دیکھیں نا. اور آپ کی کیا آپ کے سائنسداں قدیر خان کے علاوہ کوئی سائنسداں جانتے ہیں پاکستان کا؟ ہم نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی. بس مت ماری پڑی ہے, آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے, ہوش آنے بھی نہیں دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیب اور مارچ کا ٹائم دے رہے ہیں 2025 کا پاکستان کا, کہ یا آپ اس کو سمجھتے ہیں ویلڈ ہے کہ یہ پریڈکشن سمسن کی غلط ہوگی؟ دیکھیں, کئی سمسن کی بھی ہے, کئی رپورٹس بھی لوگ جاری کر رہے ہیں. کئی اگلے سال جولائی کا 14 جولائی کا بتا رہے ہیں کہ اگلے سال 14 جولائی پہ ایٹمی حملے ہو سکتے ہیں. کئی رپورٹس ہیں ڈیفرنٹ ان کی. مجھے تو اس سال ہی پہلے لگتا ہے کہ آپ جنگ میں چلے جائیں, اور جنگ تھوڑی سی چلے اس دفعہ, تھوڑا سا مطلب ماحول بنے. یہ نہیں کہ بس 2 جہاز آئے 2 گئے, اس طرح نہیں. اس دفعہ تھوڑا سا بنے گا. ہاں اس دفعہ بن سکتا ہے. کون سا ٹائم ہے وہ؟ مئی سے جولائی کے درمیان میں کہیں کچھ ہو سکتا ہے. مئی سے جولائی کے ٹائم میں. پہلے ایران کی بھی آپ نے ایک دی تھی, اور ہم نے دیکھا ایران نے حملہ کیا پاکستان پہ, اور اس ٹائم لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یار یہ ڈرانے. اب بھی اڑائے نا, اب بھی اڑائے. تو بہرحال اس وقت تک یہ ہم کریٹیکل صورتحال میں. یہ سال بڑی لک کوئی نکل بھی گیا. 2025 تو ہوگا. سردی دیکھی. اگلا مارس کا. کس کا ہے؟ مارس کا. مارس گرمی, جنگیں, مارس سے ہم اچھا فوجوں کا ہے, جنگوں کا ہے, جدل کا ہے, انرجیز کا ہے. تو ٹیمپریچر رائز ہوں گے, پھر گلیشیئر پگھلیں گے, پھر آپ بہتے چلے جائیں گے. اب جمنے ہیں, اگلے سال پگھلیں گے. یہ جو طوفان وغیرہ یہ پھر یہ اب ٹھنڈ کے آنے ہیں, ٹھنڈ کی بیماری آنی ہے, پھر گرم, پھر پگھلتا, پھر سیلاب, پھر اگلا سال سیلابوں کا ہوگا. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. چلیں ہم ناظرین کو ساتھ ساتھ تو ویئر کرتے رہیں گے. جو اسٹرالوجیکل ان کی ریڈنگ ہوگی, اسامہ صاحب کی, ہر اسٹرالوجر کی اپنی ریڈنگ ہے, اور یہ ان کی ریسرچ ہے. باقی ہم نے سمسن کا اس لیے پوچھا کہ بہت سے لوگ اس پہ جاننا چاہتے تھے کہ جی آخر ہے کیا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے پیارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور جس طرح ہم ہیں ہمیں اپنے گھر میں محفوظ رکھے. اور ہم کسی کا برا نہیں چاہتے. ہم پاکستانی جو ہے پیار اور امن کا ایک شہر ہے, اور اس میں ہمیں امن سے ہی رہنا ہے. باقی جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اور جو چیز آئے گی اسامہ صاحب کی کیلکولیشن کے ساتھ, چاہے وہ زوڈیک سے ہو, چاہے وہ موسمی حالات ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہم اپڈیٹ لے کے آپ کو بتاتے رہیں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے دیں. وہ سوال کریں جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ ٹاپک میں ایڈ کروں گا اور ان سے پوچھوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.